إنا فتحنا لك فتحا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ نہایت قابل صدر ذی احتشام معزز محتشم سامعین و حاضرین، آج کی میری گفتگو کا موضوع صلح حدیبیہ اور اس صلح کے دوران ہونے والی بیعت رضوان۔ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ اسی مہینے کے اندر یعنی ذی القعدہ کے اندر پیش آیا۔ سن 6 ہجری کو یہ واقعہ رونما ہوا، تو لہٰذا ہمیں اس حوالے سے باخبر ہونا چاہیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، کن وجوہات کی بنیاد پر یہ صلح ہوئی اور بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا۔ حضرات محترم، اسلام پر بہت سے ایسے دور گزرے کہ جن میں مسلمانوں کو بہت سی تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی دور کے اندر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت تھام لیا۔ کفار مکہ اور قریش مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے، صبح و شام اذیت دینا، یہاں تک کہ کچھ عرصہ گزرا، پھر حکم ہوا کہ اب ہجرت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، اور درمیان میں بہت سے واقعات بھی پیش آئے۔ جو میرا موضوع ہے میں اس طرف آتا ہوں۔ سن 6 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر مکہ گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اپنے ملک کے ساتھ یا اپنے شہر کے ساتھ یا اپنے علاقے کے ساتھ جو محبت ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ گلیاں وہ محلے بہت اچھے لگتے ہیں کہ جہاں پر بندے نے بچپن گزارا ہو، اور انہوں نے تو نہ صرف اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی، اپنی زندگی کے بہت سارا جو سرمایہ ہے، جو عمر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، انہوں نے مکے کی گلیوں میں گزارا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اے صحابہ، مجھے خواب آیا اور خواب میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور آپ بھی موجود ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی، خوشی سے پھولے نہ سمائے، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہیں یقین تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے وہ صرف خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی کا خواب بھی یہ وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک طرح کی وحی ہوتی ہے. وحی کے ایک قسم اللہ کے نبی کو خواب آنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ خواب اپنے صحابہ کرام کے سامنے سنایا، صحابہ کرام خوشی سے اللہ اکبر جوش میں آئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ مکہ جانے کی تیاری کر لو، مکہ جانے کی تیاری کر لو. حضرات محترم یہ صرف نیت یہ تھی. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، تحقیق اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے نبی کے خواب کو. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فرمایا تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے. وہی مسجد حرام کہ جس کے اندر بیت اللہ شریف ہے. اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، ادھر نبی نے بھی خواب سنا دیا آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ نے فرمایا امن کی حالت میں تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، اور حالت یہ ہوگی کئی ایسے افراد ہوں گے کہ جنہوں نے حلق کرایا ہوگا. حلق سمجھتے ہو نا، جنہوں پنجابی تجھے کہنے ہو ٹینڈ کروانا ہے جی، یہ ذرا موٹی مشین جو آپ لگواتے ہو. آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، بغیر کسی خوف اور ڈر کے. فرمایا کچھ لوگ تو حلق کے ساتھ جائیں گے اور کچھ لوگ تھوڑے تھوڑے بال کٹوا کے جائیں گے. مسجد حرام میں تم ضرور جاؤ گے. ادھر نبی نے بھی فرما دیا، ادھر اللہ نے بھی قرآن کے ذریعے سے تصدیق کر دی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تیاری فرمائی. صحابہ نے اپنے ساتھ قربانی والے جانور بھی لے لیے، قربانی والے جانور بھی لے لیے. اللہ اکبر. اور اپنی حفاظت کے لیے، جنگ کی غرض سے نہیں بلکہ اپنی حفاظت کے لیے ایک ایک تلوار لے لی، اور وہ بھی نیام کے اندر. ظاہر عرب کے اندر رواج یہ تھا کہ بات بات پہ جھگڑے ہو جایا کرتے تھے. ہر بندہ اپنی حفاظت کے لیے اپنا ہتھیار ساتھ رکھتا تھا. حضور کے صحابہ نے اپنی حفاظت کے لیے ایک ایک تلوار بھی ساتھ لے لی. ادھر سے نبی کی معیت میں صحابہ کرام کا قافلہ چل پڑا. مدینے سے مکہ شریف جا رہے ہیں. ادھر کافروں کو جب پتہ چلا، قریش مکہ کو پتہ چلا، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ مسلمان ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے، اس نے وہ جو قریش مکہ تھے انہوں نے ایک قافلہ بھجوایا. خالد بن ولید ان کا سپاہ سالار، ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، بہادر تھے. خالد بن ولید سپاہ سالار تھا، نیچے 200 کے قریب اس کے سپاہی.
انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کی غرض سے، حملہ کرنے کی غرض سے آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام رستے کو چھوڑ کر خاص اور خفیہ رستے کو اپناتے ہوئے حدیبیہ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب حدیبیہ ایک ایسا مقام ہے، یہ بھی سنتے جائیں، کہ یہ ایک کنویں کا نام ہے۔ کنویں کا نام حدیبیہ ہے، جس کی وجہ سے اسے مقام حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے آئے اور وہاں پر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا اور اس کا ایک سردار جس کا نام بدیل بن ورقہ تھا، اس کو بھیجا قریش مکہ نے۔ اب وہ ظاہر ہے ذیقعد کا مہینہ تھا، یہی جو ذیقعد چل رہا ہے، ذیقعد کا مہینہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ذیقعد کا مہینہ عربوں کے اندر حرمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ کہ جس کے اندر آپ جنگ نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے ساتھ ہم اس مہینے میں لڑ بھی نہیں سکتے، لیکن مسلمان بھی اب یہاں پر آ گئے، اب پوچھا جائے کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ بدیل جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کس لیے یہاں پر آئے ہو؟ کیا کوئی لڑائی کا ارادہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لڑائی کا ارادہ ہوتا تو ہم قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتے۔ اے بدیل جا کر کفار مکہ سے جا کر کہہ دو کہ ہمیں صرف عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے، ہم عمرہ کریں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، یہ طواف کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد ہم واپس مدینے چلے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ فرمایا ہمارا کوئی ارادہ نہیں، یہ ارادہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہم نے جنگ کرنا ہوتی تو ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھی ہوتا، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارا ایک ارادہ، اور ارادہ تن ہم عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب انہوں نے کیا کیا، اپنا ایک قاصد جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، حضور کے صحابی بن گئے، اور یہی وہ موقع تھا صلح حدیبیہ والا کہ حضرت عروہ بن مسعود ابھی حضرت کے مقام پر نہیں آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کسی کے دل کو پھیرتا ہے تو پھر حق کو سامنے رکھ دیتا ہے، حق اس کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کو اللہ روشن فرما دیتا ہے، وہ پھر سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی قاصد بن کر، قریش مکہ کا قاصد بن کر، اور اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی سامنے والے کے ساتھ گفتگو کرتا اس کی داڑھی پکڑ کر گفتگو کرتا۔ اب جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کی غرض سے تو آئے نہیں تھے، اب وہ جو بھی عمل کرتا حضور نے تو محبت والا ہی جواب دینا تھا نا، اور میرے نبی کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے
والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا پیکر بنا کر اللہ نے بھیجا، اور سامنے عروہ بن مسعود ہے، بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے نہیں روکا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کیسے رہ سکتے تھے سامنے حضور کی گستاخی ہو رہی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اب تو نے اگر ہاتھ بڑھایا تو پھر اپنی شامت دیکھنا، پھر تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر سمجھ گیا کہ معاملہ یہاں پر اور ہے، اب تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنے کا جو ارادہ تھا اس سے اس کو آگاہ فرمایا ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، بلکہ ہم تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب عروہ بن مسعود سامنے بیٹھ گیا اور دیکھ کیا رہا، واپس چلا گیا اپنی قوم میں۔ جب گیا انہوں نے سوچا کہ عروہ بن مسعود بڑا سمجھدار آدمی ہے، مسلمانوں کو بھیج کر آیا ہوگا کہ تسی ہن خانہ کعبہ نہ جا سکتے ہو تے نہ عمرہ کر سکتے ہو، لیکن یہ تے معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود جب اپنی قوم میں گیا، اپنی قوم کو خطاب کر رہا ہے، سارے کے سارے جمع ہو گئے اس کے ارد گرد۔ وہ سمجھے کہ کوئی نہ کوئی بڑا کارنامہ کر کے آیا ہے، لیکن کیا پتا اپنا دل دے کے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیڑا لٹ کے لے گیا او جندڑی نو، بلکہ اے جتھوں شروع ہوتا ہے شعر میں اتھوں شروع کرنا۔ اکھ وچ اکھ پا کے تکیو سو، جانی کر گیا دل دے تو ٹکڑے، اکھ وچ اکھ پا کے او تکیو سو، جانی کر گیا دل دے دو ٹکڑے، افسوس کے میریاں اکھیاں نو او داوار بچونا نہیں آیا، اور جیڑا لٹ کے لے گیا وہ جندڑی نو او پھر پرونا نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ ایسا دل پہ وار کیا وہ جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا تھا، جو اپنے آپ کو سردار سمجھتا تھا، آج وہ وفاداری والی باتیں کر رہا ہے۔ کہنے لگا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی۔ کہنے لگا اے میری قوم، میری گل غور نال سنیے، میں جس طرح تہاڈا قاصد بن کے
مسلمانوں دے کول گیا اسی طرح میں وفد اسے وفد دے وچ شامل سی کئی بادشاہاں دے وفود دے وچ میں بھی شامل سی میں نجاشی دے کول بھی گیا میں قیصر و کسریٰ دے کول بھی گیا واللہ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد فرمایا جنی تعظیم حضور دے صحابہ حضور دی کرتے نے کسے بادشاہ دے غلام او دی تعظیم نہیں کر دے نے فرمایا اینی تعظیم کوئی اور نہیں کردا جنی تعظیم حضور دے صحابہ کرتے نے اور تعظیم دا پھر ایک واقعہ بھی سامنے رکھ دیتا فرمایا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ فرمایا میں دیکھیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب مبارک اپنے منہ تو جدا فرما دے نے فرمایا پھر وہ کی ہوندا سی لعاب دہن دے صدقے جاواں اے او لعاب ہے جڑا میں پچھلی دفعہ گل کیتی سی کہ حضرت جابر دی ہنڈیا وچ پہ جاوے تے ایک چھوٹی جی ہانڈی 1500 صحابہ کرام واسطے کافی ہو جاتی ہے اللہ اکبر وہ جسم کا ہر عضو اور اس سے نکلنے اور خارج ہونے والی ہر چیز اللہ نے جسے پاک بنایا ہو یہ میرے نبی کا وجود ہے اس لیے یہ صحابہ کو پتا تھا کہ حضور کے منہ مبارک سے بھی اگر کوئی چیز خارج ہوتی ہے نکلتی ہے جدا ہوتی ہے اس میں خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے اس میں شفا ہی شفا ہوتی ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے منہ سے لعاب دہن اپنے منہ سے لعاب جدا فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ حضور کے صحابہ اپنی ہتھیلیاں لے کر اور صحابہ تھوڑے نہیں ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 1400 صحابہ سبحان اللہ بعض نے 1500 بھی لکھا ہے 1400 صحابہ اور اکیلا میرا نبی اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن جب جدا فرماتے ہیں صحابہ اپنی ہتھیلیاں کر دیتے ہیں اور اپنی ہتھیلی کے اوپر جب حضور کا لعاب آتا ہے دوسری ہتھیلی کے ساتھ اسے مل کے پھینک نہیں آتے فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ حضور کے صحابہ کا یہ عمل ہے کہ کوئی اپنے منہ پر مل رہا ہے کوئی اپنے جسم کے اوپر لگا رہا ہے اللہ اکبر یہ حضور کا نورانی فیض ہے جو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ سے لے رہے ہیں حضرت عروہ بن مسعود اپنی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں فرمایا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابتدروا امرہ فرمایا اگر وہ کسی بات کا حکم دے تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرتے فوراً اور پھر فرمایا وَإِن تَوَضَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ فرمایا میں نے دیکھا لوگوں سنو فرمایا اگر وہ نبی وضو کرتا ہے 1400 صحابہ جن کو اللہ نے فرمایا کہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پر تو ایک بجلی کی طرح ہے اور آپس میں نرم دل ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ یہ صحابہ کا آپس میں محبت اور پیار ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ سے فیض لینے کی باری آتی ہے، حضور ادھر سے وضو فرما رہے ہیں، ایک بھی صحابی، حضور جتنے بھی حضور کے صحابی ہیں، حضور سے پیار کرنے والے، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جو حضور کے وضو کا پانی لینے کے لیے جھگڑے نہ۔ ایک کہتا ہے یار میری واری، تو پچھلی نماز واری پانی لے آسی، اور میری واری، اثر تے بھی اے ہوئی معاملے ہو رہے نے، مغرب تے بھی اے ہو معاملے ہو رہے نے، جھگڑ رہے ہیں آپس میں حضور کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہی پانی اگر عام برتن میں ہو تو اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب جسم رسول کے ساتھ لگ جائے تو پھر یہ وہی پانی ہے جسے وہ لینے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ بلند آواز پکارو سبحان اللہ۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ابھی کافر ہیں، عروہ بن مسعود ابھی کافر ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس پہ کرم فرماتا ہے پھر اس کی آنکھیں روشن فرما دیتا ہے، اس کے دل کی جو بند کھڑکیاں ہیں اسے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، جب سونا محمد گفتگو فرماتے ہیں سارے کے سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی گفتگو کرتا بھی ہے تو اس کی آواز سونے محمد کی آواز سے پست ہوتی ہے، نیچی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یہ ہے ان کا ادب۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور پھر فرمایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر، بڑی قابل توجہ بات، یعنی ٹک ٹکی باندھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، فرمایا یہ بھی ایک طرح کی گستاخی ہوتی ہے۔ اگر کوئی سمجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بھی کمال رکھتے ہیں، اور کمال کی محبت یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو نہیں کرتے ہیں، پھر کہنے لگے کہ جیڑی وہ گل کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، جیڑے کم واسطے وہ آئے نے نا فَقْبِلُوهَا، اسے قبول کر لو، اور حضور علیہ السلام کو عمرے کی اجازت دے دو۔ سبحان اللہ۔ اب قریش مکہ حیران، اسی انہوں کس مقصد واسطے بھیجیا تھے گلاں کے ہو جیا کر دے، مار کے انہوں نے پھر ایک اور بندہ بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تو حضور علیہ السلام نے اپنے داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا، فرمایا تم جاؤ، اور ظاہر ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک مقام تھا، کاروباری آدمی تھے، تو کاروباری آدمی کا اپنا ہی ایک مقام اور شان ہوتا ہے، روب دبدبا ہوتا ہے۔ فرمایا تم جاؤ ان کو بات سمجھاؤ کہ ہم جنگ کی غرض سے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کو سمجھو، اس بات کو سمجھو۔ لیکن مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ جب داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو روک لیا اور خبر یہ پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔
عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، حضور سے پیار کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر موجود تھے، کفار مکہ نے کہا اے عثمان، تیرے سامنے خانہ کعبہ ہے، جتنی مرضی عمرے کر، جتنی مرضی طواف کر، تیرے سامنے خانہ کعبہ ہے، میں قربان جاؤں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر فرمایا نبی تو ساتھ نہیں ہے، اگر نبی نہیں ہے تو پھر طواف بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ رب کا حکم تو نہیں ہے نا بھائی مطلقاً طواف کرنا، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا، لوگوں وہ عبادت کہ جس عبادت میں عشق رسول نہیں ہے وہ عبادت ہے ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روک لیا گیا اور خبر یہ پھیلا دی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے، کون ہے جو اس بات پر بیعت کرے؟ کون ہے جو اس بات پر بیعت کرے کہ ہم عثمان کا قصاص ضرور لیں گے؟ اب یہ آزمائش تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی کو پتہ نہیں تھا، نبی کو سب پتہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر مومنوں کو آزمایا جا رہا ہے کہ کون کون نبی کی بات پر، نبی کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے، میرے نبی نے دایاں ہاتھ ایسے رکھا، حضور کے صحابی آ رہے ہیں، حضور کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں۔ جب سب کی بیعت ہو گئی، میرے نبی نے اپنا بایاں ہاتھ بلند فرمایا، فرمایا لوگوں اب عثمان رہ گیا ہے، اس کی بیعت رہ گئی ہے، یہ والا میرا ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور نے وہ ہاتھ اٹھایا اور اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا، فرمایا ہم نے عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر لی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے بیعت زندوں کی جاتی ہے یا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی جاتی ہے؟ بلند آواز سے پکارو سبحان اللہ۔ باہر کیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ انہوں نے آخر میں جو اپنا قاصد بھیجا وہ تھا سہیل بن عمر، اس کو بھیجا، اس نے کہا آخر انہوں نے جو بات اندر کی تھی وہ کی، آ کے کہنے لگا بھئی اس میں ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اگر تم لوگ طواف کر لیتے ہو تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب نے زبردستی طواف کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، تو پھر ہماری ناک کٹتی ہے، اس طرح کرتے ہیں، ہم آپ کو عمرے سے نہیں روکتے، لیکن ابھی نہیں، پھر جب آؤ گے ہم تمہیں عمرہ کرنے دیں گے۔ اور اپنی شرائط رکھ دی، اپنی شرائط سامنے رکھ دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اپنی شرائط بیچ میں شامل کر کے اس میں تبدیلی کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شرائط کو مان لیا۔
وہ شرائط ابھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائط کو مان لیا، ابھی لکھا نہیں گیا، سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل، حضرت سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام لا چکے تھے، اور وہ جو بندہ معاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا نا سہیل بن عمر، اسی کا بیٹا تھا حضرت سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آئے کہ بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، پورا جسم زخمی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر دن رات ظلم کیا جاتا ہے، میں ظلم کی چکی میں پس رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ مدینے لے جائیے، میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں۔ اور وہ جو شرائط ابھی لکھی نہیں گئی تھی یا لکھی گئی تھی دستخط نہیں ہوئے تھے، یعنی معاہدہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، وہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں آ کے گر گئے، یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی، اگر کوئی شخص مکے سے مسلمان ہو کے مدینے آئے گا یا تمہارے پاس آئے گا، تمہیں واپس کرنا ہوگا، یہ شرط تھی۔ ابھی معاہدہ مکمل، یہ بات ذہن میں رکھیں، ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو سہیل بن عمر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ اگر مکے سے کوئی تمہارے پاس شخص آئے گا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اسے میرے حوالے کرو، اسے میرے حوالے کرو، زبردستی آپ لے کر نہیں جا سکتے۔ جب معاہدے میں یہ شرط ہے کہ ہمارا بندہ آپ نے واپس کرنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات فرمائی، فرمایا ابھی تو معاہدہ مکمل نہیں ہوا۔ اس نے کہا پھر ہم معاہدہ کرتے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرمایا اے ابو جندل صبر کر اور استقامت پر رہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ضرور مدد فرمائے گا۔ حوالے کر دیا۔ یہ صلح کا پیکر، امن کا پیکر ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے تھے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے رونے لگے، اپنے زخم دکھانے لگے، اے مسلمانوں دیکھو یہ کفار میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح کی کیفیت اور ماحول ہو تو پھر لڑائی ممکن ہوتی ہے، درمیان میں اگر میرا نبی نہ ہوتا تو پھر تلواریں نکل آنی تھی۔ یہ تو میرے نبی کا صبر ہے اور استقامت ہے اور امن کا پیغام ہے ساری دنیا کے لیے کہ لوگوں، نبی لڑائیاں کروانے کے لیے نہیں آیا بلکہ نبی تو ملانے کے لیے آیا ہے۔ نبی تو صلح کروانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ، اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا جو معاملہ پیش آیا تھا تو اس وقت بھی قبیلوں کے درمیان لڑائی ہونے والی تھی اور سنگین لڑائی ہونے والی تھی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس متبرک پتھر کو نصب کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کپڑا لاؤ، کپڑا لایا گیا، حجر اسود رکھا گیا، فرمایا اب جس جس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے نصب کرے، کپڑا پکڑ لے۔ تو میرے نبی نے اس وقت اس طرح کا خوبصورت فیصلہ کیا، تو اب تو نبی با اختیار تھا۔
تو اختیار ہونے کے باوجود اس طرح کے جب فیصلے ہوتے ہیں وہ رہتی دنیا کے لیے امن کا پیغام بن جاتے ہیں۔ لوگوں، نبی کا تو یہ فعل ہے، امتی کا پھر فعل کیسا ہونا چاہیے؟ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ جب معاہدہ لکھنے کی باری آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی سے فرمایا، بلند آواز سے پکار سبحان اللہ، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاہدہ لکھیے، سب سے اوپر لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر کہنے لگا اسی او رب نو رحمان تے رحیم نہیں مانتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہنے لگا انج لکھو بسمک اللہم، یا اللہ تیرے نام سے یہ معاہدہ شروع کرتا ہوں، یہ معاہدہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی جس طرح یہ کہہ رہا ہے ویسے لکھ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اس معاہدے میں اس صلح حدیبیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ سورہ فتح کے شروع میں ہے، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ تو اس فتح مبین سے مراد یہ صلح حدیبیہ تھا۔ اور پھر ایک چیز ذہن میں رکھو، نبی کا کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح تسی آہدے ہو نا جناب اے جڑا ساڈا وزیر اعظم ہے نا جناب اے آپے کام نہیں کردا بلکہ کوئی ادھے کولو کروا رہے، ایویں تسی یعنی آپس میں ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ جو بندہ بھی ہوتا ہے اختیار پر ہوتا ہے۔ واللہ عالم اس معاملے میں کتنی سچائی ہے یا یہ معاملہ کتنا جھوٹا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ بات یہ ہے کہ نبی کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر کرتا ہی نہیں ہے۔ نبی کے ہر کام میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ادھر نبی ادھر رب فرما رہا ہے، ادھر نبی لکھواتا جا رہا ہے۔ فرمایا علی لکھو بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا فرمایا ہذا، حضور نے فرمایا اے علی یہ لکھو ہذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، فرمایا یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ سہیل بن عمر کہتا ظاہر ہے شاطر آدمی تھا، زیرک آدمی تھا، کہنے لگا جدو تانوں رسول مان لیا تو پھر جھگڑا کیڑی گل دا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہی تو جھگڑا ہے کہ اسی تانوں رسول نہیں مندے، تسی اے نہیں لکھنا محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا، اسی تانوں مندے ہیں محمد بن عبداللہ۔ اس واسطے محمد الرسول اللہ دے اتے کانٹا پھیرو تے محمد بن عبداللہ لکھو۔ میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا اے علی محمد الرسول اللہ پر قلم پھیر دے۔ اللہ اکبر، نبی کا تو حکم آ گیا، علی دی اکھاں جھک گئیاں۔ اللہ اکبر، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں آپ کو محمد اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں کیسے اس پر قلم پھیر سکتا ہوں؟ بلند آواز سے پکار سبحان اللہ۔
میں کیسے اس پر قلم پھیر سکتا ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے عشق عروج پر ہے۔ حضور نے فرمایا اے علی مجھے پتا ہے تجھ سے یہ قلم پھیرا نہیں جائے گا، لا ادھر لا۔ حضور نے خود قلم پھیرا اور لکھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ، پڑھو درود پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر نیچے 6 شرائط لکھی گئی۔ اللہ اکبر، کتنی؟ 6 شرائط لکھی گئی، اور ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، اور آئندہ سال جب عمرے کے لیے آئیں گے تو 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہریں گے، 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہریں گے۔ فرمایا کہ تلوار اگر ان کے پاس ہوگی تو وہ تلوار باہر نہیں نکالیں گے، بلکہ تلوار نیام کے اندر ہوگی، نیام کے اندر ہوگی۔ اور پھر لکھا تھا، کہا کہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوئے گی۔ کتنے؟ 10 سال تک۔ ظاہر ہے لکھوانے والا اللہ، اور پھر کوئی نہ کوئی تو کام ایسا ہوا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا ہے، واضح فتح، یہ کوئی عام بات نہیں۔ اے نبی اب کھلی فتح ہے آپ کے لیے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ہن 10 سال تک جنگ نہیں ہو سکتی، حضور علیہ السلام نے اپنی تبلیغ تیز کر دی۔ عرب کے قبائل کو اللہ اکبر دعوت اسلام جا رہی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پہلے جتنے بھی سال گزرے تھے ان سالوں میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا اتنے کم عرصے میں اسلام پھیل گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور کا وفد کبھی کسی قبیلے کی طرف جا رہا ہے، کبھی کسی قبیلے کی طرف جا رہا ہے، ہر طرف اسلام کا چرچا ہی چرچا ہو گیا ہے۔ پھر کہا گیا جناب کہ اگر وہ جو پہلے میں نے عرض کیا کہ مکے سے اگر کوئی شخص مدینے چلا جائے تو اسے مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا، ہاں اگر مدینے سے کوئی شخص مکے آ جائے تو پھر آپ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ اب دیکھو بظاہر یہ ایک ایسی شرط ہے جو ہم 1450 سال کے بعد اگر سوچے تو ہم کہیں گے یار اے زیادتی۔ صحابہ کرام نے بھی آپس میں یہ بات کی کہ یا رسول اللہ یہ کیسا معاہدہ ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھ پر اعتماد کرو، یہ صلح کی شرطیں کرنے والا طے کرنے والا میں نہیں ہوں بلکہ اللہ لکھوا رہا ہے۔ جب نبی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے صحابہ کرام مطمئن ہو گئے، اور پھر سارے صحابہ نے دیکھا کہ جس طرح سے اسلام پھیلا، جس طرح اسلام کو عروج اور ترقی ملی، مسلمانوں کو یقین ہو گیا، آہستہ آہستہ یقین آیا کہ نبی نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے۔ بعض ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ بظاہر عقل انہیں تسلیم نہیں کرتی، حضرات محترم یہ بھی انہی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا، لیکن وقت نے بتایا کہ نبی کا ہر فعل اس کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو خدا کا فعل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ صلح
مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہوئی، اسلام کو عروج ملا، اسلام کو ترقی ملی۔ 2 سال کے بعد قریش مکہ نے اور جتنے بھی مشرکین مکہ تھے انہوں نے خود اس صلح کو جو ہے وہ توڑ دیا۔ یہ ان کا اپنا فعل تھا۔ ان 2 سالوں کے دوران اسلام نے جو عروج اور ترقی پانا تھی، جو اللہ کے ہاں لکھی ہوئی تھی، وہ مل گئی تھی۔ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت اسلام کا پرچم ہمیشہ سر بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔